أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. احسان ہے اس معبود برحق کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دین میں غور و فکر کر سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں اور اعمال کا جائزہ لے سکیں کہ آخر ہمارا موجودہ نامہ عمل ہمیں کہاں پہنچاتا ہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، جسے آیہ تکمیل دین کہتے ہیں، اور جس میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج اللہ نے دین کو کامل کر دیا، تمہارے لیے کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. اللہ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے جس کا نام اسلام ہے، اور احسان کا تقاضا، احسان شناسی کا یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے، لیکن اس کے لیے پہلے معرفت ضروری ہے اس نعمت کی جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے. تو آئیے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام کہتے کسے ہیں، مسلمان نام کس کا ہے. کیا اسلام کسی نسلی تشخص کا نام ہے کہ جیسے کسی خاندان میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ اپنے ساتھ ایک نسلی تشخص لے کر پیدا ہوتا ہے، پنجابی کا بیٹا پنجابی ہوگا، انگریز کا بیٹا انگریز ہوگا، سید کا بیٹا سید ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، پٹھان کا بیٹا پٹھان ہوگا. کیا اسی طرح اسلام بھی کوئی نسلی تشخص ہے کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان ہو؟ جی نہیں، اسلام کسی نسلی تشخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان نام ہے اس کا جو اسلام کو تھام لے. اب وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اگر اس نے اسلام کو تھام لیا، اسلام کو اپنا رہنما بنا لیا اور اسلام کے سائے میں اپنی پوری زندگی گزارنے کا عہد کر لیا تو وہ مسلمان ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے اسلام سے وابستہ ہونا، اسلام کو تھامے رہنا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونا، اور اسلام کیا ہے اس نعمت کو سمجھ کر اس کی معرفت حاصل کر کے شکر گزار بن جانا، اس کو مسلمان کہتے ہیں. کوئی جہالت میں مسلمان ہو یہ ممکن نہیں ہے. جہالت میں یہ ممکن ہے کہ انسان، ایک انگریز کا بیٹا جہالت کے ساتھ انگریز ہو، ایک سید کا بیٹا جہالت کے ساتھ سید ہو، ایک پٹھان کا بیٹا جہالت میں پٹھان ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کا بیٹا جہالت میں مسلمان ہو جائے جب تک وہ اسلام کو سمجھے نہیں اور اسلام کو مانے نہیں اور اسلام کو تسلیم نہ کرے اور اسلام کو پکڑ نہ لے. تو بات واضح ہوئی کہ کوئی انسان صرف ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی بنا پر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کسی نسلی تشخص کا نام نہیں ہے. اسلام
اس وقت کسی کو ملے گا، کوئی مسلمان ہوگا جب اس کو علم حاصل ہو جائے۔ علم کس چیز کا، یہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے اور ذرا سا متوجہ آپ کو کروں، کیا نام کی بنا پر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام ڈیوڈ ہے، یہ عبداللہ ہونے کی بنا پر مسلمان ہے اور وہ ڈیوڈ ہونے کی بنا پر غیر مسلم ہے؟ آیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز یہ ممکن نہیں ہے، اس وقت تک کہ جب تک عبداللہ یہ جانتا نہ ہو کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اسے اسلام کا علم نہ ہو۔ اور ذرا سا آگے بڑھیں، کیا لباس کی بنا پر کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ عبداللہ جو لباس پہنتا ہے تو سر کے اوپر ٹوپی پہنتا ہے، اور ڈیوڈ جو لباس پہنتا ہے اس کا لباس ایک دوسرے انداز کا ہے، تو اس بنا پر عبداللہ کو مسلمان کہا جائے؟ کیا اس بنا پہ عبداللہ کو مسلمان کہا جا سکتا ہے کہ وہ گلے میں تعویذ پہنتا ہے اور ڈیوڈ گلے میں کراس پہنتا ہے، اس لیے دونوں کے اندر فرق ہو جائے؟ کیا اس بنا پر عبداللہ کو مسلمان کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ کو لوگوں نے مسجد آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ڈیوڈ نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، اس لیے اس کو مسلمان کہہ دیا جائے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جنہیں عوام یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ لباس مسلمانوں کا لباس ہے لہٰذا یہ مسلمان ہے، یہ تشخص مسلمانوں کا تشخص ہے کہ وہ گلے میں تعویذ پہنتے ہیں لہٰذا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد میں آمد و رفت ہوتی ہے اور یہ بھی جاتا ہے لہٰذا یہ مسلمان ہے۔ اسے دور کھڑے ہوئے لوگ، باہر کے لوگ جن کو معلوم نہ ہو کہ اسلام کہتے کسے ہیں، وہ اس کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے رہبر اور اسلام کی مقدس کتاب قرآن اگر اس کے مطابق آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی چیز انسان کو مسلمان نہیں بناتی اس وقت تک جب تک اس کو علم حاصل نہ ہو جائے۔ علم کس چیز کا؟ کس چیز کا علم؟ دیکھیے، ایک علم یہ ہوتا ہے کہ انسان جس علم میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو علم سب کو حاصل ہے، جس علم کی طرف ہر انسان بڑھ جانا چاہتا ہے کہ اچھا لباس کیسے پہنا جائے، زمانے کے اعتبار سے نئے لباس کیسے ہوں، سفر جلدی طے کرنے کے لیے کیسے راستے اختیار کیے جائیں۔ تو ایک تو یہ علم ہے کہ فاصلے جلدی طے کرنے ہیں، چلو وہاں جانا ہے تو ٹرین سے چلے جاتے ہیں، نہیں اور زیادہ تیزی سے فاصلہ طے کرنا ہے تو ہوائی جہاز کا سہارا لے لیتے ہیں۔ کھانے کیسے عمدہ قسم کے بنائے جائیں، انسان نے یہ سفر طے کیا، غار کی زندگی سے لے کر آج شہر کی زندگی تک، اور اسٹون ایج سے لے کر کمپیوٹر ایج تک وہ پہنچ گیا۔ یہ علم ہی ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ لیکن اس علم کو کہ لباس کیسا ہو، سفر کے وسائل کیسے ہوں، کھانے پینے کی چیزیں کیسی ہوں، اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضروریات زندگی کا علم ہے۔ اگر ضروریات زندگی کے علم کا جان لینا ہی انسان کو اس درجے تک پہنچا دے کہ اللہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں نے تجھ پر نعمتیں تمام کر دیں، تو پھر ضروریات زندگی کا علم تو ہر ایک کو حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی غور کیجیے گا کہ ضروریات زندگی کا یہ علم ہم سے کہیں زیادہ حیوانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور زندگی کو گزارنے کے لیے یہ تمام مادی ضرورتیں، مادی وسائل کیسے حاصل کیے جائیں، اس میں شاید ہم سے کہیں آگے ہیں۔ ایک ہرن دوڑتا ہوا آتا ہے، دریا کے کنارے آ کر رک جاتا ہے، دریا کے کنارے آ کر رکتا ہے، پھر چھلانگ لگاتا ہے اور اس کے بعد چند لمحوں میں دریا کو عبور کر جاتا ہے۔ ایک ہاتھی آتا ہے، وہ رک جاتا ہے، پہلے اپنی سونڈ ڈال کر دریا کی گہرائی دیکھتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ ڈوب جائے گا اگر پانی گہرا ہوا۔ کس نے ہرن کو یہ علم دے دیا اور کس نے ہاتھی کو یہ علم دے دیا کہ وہ رک جائے اپنی جگہ پر؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے جن کو بعض دفعہ ہم نظر میں بھی نہیں لاتے، ان کا علم کس درجے کا ہے؟ یہ کیڑے کتنے ہیں؟ ہارورڈ یونیورسٹی کی اگر تحقیق کو تسلیم کیا جائے تو ان حشرات الارض کی، ان چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی، انسیکٹس کی کتنی تعداد ہے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے، کہ اگر تمام کیڑے مکوڑوں کو
ترازو کے ایک پلے میں رکھ لیا جائے اور تمام انسانوں کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ان کیڑوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 70 گنا زیادہ ہے، ان کا وزن 70 گنا زیادہ ہے۔ اب اندازہ کریں، اور ان میں سے ابھی صرف 10% کے بارے میں ہم تفصیلی معلومات رکھتے ہیں، 90% کے بارے میں ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے، اور پھر ہر دن نئی اسپیشیز معلوم ہوتی ہیں، نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، اور ان کا علم ان میں بتایا یہ گیا کہ جتنے یہ حشرات الارض ہیں اس میں 2 بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ انہیں ان سب کا سید و سردار کہا گیا۔ ایک چیونٹی، دوسرے شہد کی مکھی، اس لیے کہ چیونٹی اور شہد کی مکھی ان کے اندر وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو دوسرے کیڑوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا تحقیق کر کے اس مقام تک پہنچی کہ وہ کہتی ہیں چیونٹی اور شہد کی مکھی یہ دوسروں سے مختلف ہیں، یہ دوسروں سے اعلیٰ ہیں۔ ہمارے لاکھوں سلام نبی رحمت پر، ہمارے لاکھوں سلام اپنے رہبروں پر کہ جنہوں نے ہمیں اس دین سے وابستہ کیا، جنہوں نے ہمیں اس دین کی روشنی میں لا کھڑا کیا کہ جہاں 1400 سال پہلے قرآن نے ان دونوں کو محفوظ کیا، اور ان دونوں کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن میں چیونٹی کے نام کا بھی سورہ موجود ہے، شہد کی مکھی کے نام کا بھی سورہ موجود ہے۔ چیونٹی جس کی خلقت کا تذکرہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں کیا، اور مولا کہتے ہیں کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ چھوٹی سی مخلوق، باریک سی مخلوق جسے تم گوشہ چشم سے کئی مرتبہ دیکھ بھی نہیں پاتے، لیکن اس کے وجود کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو، جو چیونٹی کا خالق ہے وہی کھجور کے پیڑ کا خالق بھی ہے، یعنی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ خالق جو باریک سے باریک چیز کو بھی خلق کر سکتا ہے، اور اتنے کاریگری کے ساتھ، اتنی مہارت کے ساتھ کہ عقل حیران رہ جائے، اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، اونچے اونچے درختوں کو پیدا کیا۔ تو مولا دعوت فکر دے رہے ہیں۔ تو یہ چیونٹی کیوں آخر اوروں سے ممتاز ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر پہلی چیز کہ یہ ایک سوشل انسیکٹ ہے، یہ باقاعدہ سماجی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک مسکن ان کا، ایک جگہ جہاں پر پائے جائیں، تقریباً ایک گھر کے اندر، ایک کالونی کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ چیونٹیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر جو ان پر تحقیق کی گئی اس سے معلوم ہوا کہ اپنے وزن سے 20 گنا وزن یہ اٹھا سکتی ہیں، اپنا سامان، تمام اشیاء خرد و نوش کو یہ جمع کر لیتی ہیں، اور یہ صلاحیت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب یہ اپنے بلوں کے اندر کھانے کا سامان جمع کرتی ہیں تو خیال رکھتی ہیں اس بات کا کہ کہیں اس میں نمی نہ آ جائے، لہٰذا پہلے ایک سوکھی ہوئی گھاس کی لیئر بچھاتی ہیں، اس کے اوپر یہ تمام ذخیرہ لے جا کے جمع کرتی ہیں۔ پھر یہ معلوم ہے کہ پانی کی نمی سے اس میں رویدگی پیدا ہو سکتی ہے، پودا نکل سکتا ہے، لہٰذا ہر دانے کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ دھنیا کا بیج، یہ جب اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی اس کے اندر پودا نکل آتا ہے، رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اسے 4 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ پھر جہاں یہ ذخیرہ کرتی ہے وہاں سے برسات کے موسم میں اس کو ہوا لگانے کے لیے اور دھوپ لگانے کے لیے اس کھانے کو باہر نکالتی ہے، پھر واپس اندر منتقل کرتی ہے۔ یہ ٹیڑھے میڑھے راستوں میں اپنے گھر بناتے ہیں تاکہ پانی برسات کا براہ راست اس میں پہنچ نہ سکے ان کے بلوں میں، اور کھانا محفوظ رہ سکے۔ تو کس نے ان کو یہ علم عطا کر دیا؟ کس نے علم عطا کیا؟ بس ارشاد ہوتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء، وہ تمہارا اللہ ہے، خلقہ ثم ہدی، خلقہ ثم ہدی، کہ جس نے خلق کیا اور اس کے بعد ہدایت دی، اللہ۔ تو اللہ نے ان کو علم دیا، اور دوسری تمام چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا دریائی جانور جس کو ایل کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے بہت سی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، وہ اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں کا درجہ حرارت ایسا ہے کہ جہاں وہ بچے نکال سکے، لہٰذا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے
یہ مادہ وہاں پہنچتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور انڈے دینے کے بعد یہ مر جاتی ہے، بچے اپنے آپ نکلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ بچوں کو نہیں معلوم کہ ہماری ماں کہاں سے آئی تھی، اس نے نیشنلٹی نہیں بتائی اپنے بچوں کو، لیکن جب بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اور اسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں سے ماں نے سفر شروع کیا تھا۔ کس نے علم کو یہ علم دے دیا؟ تو ضروریات زندگی کا علم حیوانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ہم سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر صرف ضروریات زندگی کا علم ایک انسان کو مسلمان بنا دیتا تو پھر ضروریات زندگی کا علم تو ہر انسان اپنی ضرورت بھر جانتا ہے، ہر ایک کو مسلمان ہونا چاہیے۔ نہیں، ایک ہے ضروریات زندگی کا علم، اور ایک علم وہ ہے کہ جو بندے کو بتاتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، وہ کیوں اس دنیا میں آیا، خالق نے اسے کیوں بھیجا، وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ یہی علم ہے جو حقیقی علم ہے، یہی علم ہے جو ایک انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو وہ مسلمان بن جائے۔ یہ علم ایک روشنی کی طرح ہے کہ اس کو یہ علم مل گیا، گویا اس کو روشنی مل گئی۔ اب روشنی میں سفر کرنے والا عام طور پر منزل تک جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم سے کسی نے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یا امام نے خود بیان فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا کون؟ کہا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ جو دنیا کا سارا علم رکھتا ہو اور کہے کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، لوگ اس سے پوچھیں، ان کو جواب بھی دے، ان کو مطمئن بھی کر دے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے تمہارا خالق کون ہے، تم سے کیا چاہتا ہے، کس طرح اس کو راضی کیا جائے، کن باتوں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ کہے کہ یہ باتیں مجھے نہیں معلوم۔ تو امام نے کہا کہ وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے کا اس کو علم ہو، مگر یہ علم نہ ہو کہ جو انسان کو حقیقی کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقی علم۔ یہ علم حاصل ہو گیا تو اب کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اگر اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تو اس کو روشنی مل گئی، روشنی مل گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر یہ علم اسے نہیں حاصل ہوا تو وہ مسلمان گھرانے میں رہتا رہے، مسلمانوں جیسا لباس پہنتا رہے، مسلمانوں جیسا حلیہ بنائے رکھے، مسجد میں دن رات آتا رہے، زبان پر تلاوتیں اس کی رہیں، لیکن اگر یہ علم اس کو نہیں حاصل ہوا، اگر یہ روشنی نہیں پہنچی تو لوگ اس کو مسلمان سمجھتے رہیں، مگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نام ہے اس کا جسے یہ علم حاصل ہو جائے۔ اب کوئی روشنی لے کے اگر سفر کر رہا ہے تو یقیناً وہ منزل تک پہنچے گا، اور کوئی اندھیرے کا مسافر ہے تو اندھیرے کا چلنے والا بالکل گھپ اندھیرا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کتنا ہی چوڑا راستہ ہو، لیکن چند قدم چلنے کے بعد، ممکن ہے کہ چند میل چلنے کے بعد یہ صحیح راستے سے ہٹ جائے گا، یہ پھسل جائے گا، عین ممکن ہے کہ کسی گڑھے کے اندر گر جائے، عین ممکن ہے کہ کوئی اور آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے اور وہ اس سے کہے چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں سیدھا راستہ کون سا ہے، اور وہ اس کو ٹیڑھے راستے پر لے جائے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ بہت سے مسلمان جوانوں کو گمراہ کر کے دہشت گردی کی راہ پر لگا دیا جاتا ہے، جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ وہ تو اندھیرے میں سفر کرنے والے ہیں جنہیں گمراہ کرنے والوں نے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے گمراہ کر کے راستے سے ہٹا دیا۔ اب خوریزی یہ کرتے ہیں، ظلم یہ کرتے ہیں، بدنام اسلام ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو روشنی جسے حاصل ہو جائے وہ مسلمان ہے، روشنی حاصل ہوگی تو اس کو راستہ نظر آئے گا۔ اب اسے یہ علم حاصل ہوگا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، خالق کون ہے، کن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، کیسے اس کو راضی کر لیا جائے، اس نے مجھے کیا مقصد زندگی دیا ہے، کیسے میں اس مقصد کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں حاصل ہو گئیں تو اب اسے علم حاصل ہو گیا۔ تو کیا علم کا حاصل ہو جانا کافی ہے؟ یہ علم حاصل کہاں سے ہوگا؟ یہ علم حاصل ہوگا اسی سے کہ جس نے انسان کی پیاس سے پہلے
پانی خلق کیا، بھوک سے پہلے کھانا خلق کیا، وہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو ہدایت کا محتاج بنائے اور پھر ہدایت کا انتظام نہ کرے؟ لہٰذا یہ علم، یہ روشنی ملے گی انہی ہستیوں سے کہ جسے اس نے رہبر بنا کر بھیجا، وہ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ائمہ ہیں، وہ جنہیں اس تعلیمات دینے کے لیے بھیجا، اور وہ کتابیں ہیں کہ جو ہمیں علم دے سکتی ہیں، آسمانی کتابیں جس میں سارا خلاصہ جمع ہو گیا تعلیمات کا، وہ قرآن کریم ہے جو اب قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جو اب قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، علم حاصل ہو گیا انسان کو، روشنی مل گئی کسی کو، اب وہ روشنی لے کر کھڑا رہے ایک ہی جگہ کے اوپر تو کیا منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کہ نہیں، روشنی لے کے کھڑا رہنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ روشنی لے کر منزل پر نظر رکھ کے قدم بڑھانے والا منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اب دوسری چیز سامنے آئی کہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، اسے پھر دہرائے دیتا ہوں کہ تمام انسان جناب آدم اور جناب حوا کی اولاد ہیں۔ واضح کر دیا گیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں تعارف کے لیے الگ الگ قبیلوں اور خاندانوں کے اندر پیدا کیا ہے، الگ الگ رنگ اور نسل عطا کیے ہیں، ورنہ تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے، آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ تو سب کے ہاتھ پاؤں ایک جیسے ہیں، سب اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، سب اسی پانی سے پیاس بجھاتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جن کو روشنی مل گئی وہ مسلمان ہیں، اور جنہیں روشنی نہیں مل سکی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں بھی روشنی مل جائے تاکہ ان کو صحیح راستہ نظر آ جائے۔ بس اتنا فرق ہے۔ اب روشنی مل جائے تو روشنی لے کر کھڑے رہنے والا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ قدم بڑھانے والا منزل تک پہنچے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ دو چیزیں حاصل ہو جانے کا نام اسلام کا مل جانا ہے اور ایک انسان کا مسلمان ہو جانا ہے۔ نمبر ایک علم، نمبر دو اس علم کے مطابق عمل کرنا، روشنی کا مل جانا اور روشنی کے مطابق اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے منزل تک پہنچ جانا۔ روشنی مل گئی، کھڑا ہوا ہے اور زبان تک ساری باتیں ہیں تو کیا؟ وہ بات مجھے مثال یاد آئی کہ ایک اینیمل رائٹس کا درد رکھنے والے ایک حساس شخصیت، انہوں نے دیکھا کہ ایک شکاری ہے، وہ تمام پرندوں کو اپنے جال میں پکڑ لیتا ہے اور پھر ان کو پنجروں کے اندر بند کر کر کے بیچتا ہے، لوگ خریدتے ہیں۔ ان کو بڑا رحم آیا اور انہوں نے بہت سارے پرندے اس سے خرید لیے، بہت سارے طوطے تھے جو انہوں نے اس سے خریدے، اور اس کے بعد ان کو اپنے پاس لا کر رکھا، اچھا دانہ دیا اور ان کو سکھانا شروع کیا کہ شکاری اگر جال ڈالے تو شکاری کے جال میں نہیں پھنسنا، شکاری اگر لالچ دے تو شکاری کے لالچ میں نہ آنا، اگر یوں ہی دانہ پڑا ہوا دیکھو تو اس طرح اس دانے کی طرف نہ لپکنا کہ شکاری تم کو پکڑ لے۔ یہ سبق ان کو صبح شام دن رات ہر وقت رٹایا، اتنا رٹایا کہ یہ سبق ان کو رٹ گیا، اور اس کے بعد ان تمام پرندوں کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ سمجھے کہ میں نے ان کو سکھا دیا، اب یہ کبھی شکاری کے جال میں نہیں آئیں گے۔ لیکن چند ہی دن گزرے تھے کہ جب یہ پھر اس شکاری کے پاس پہنچے تو دیکھا وہی سارے پرندے اس نے پھر شکار کیے ہیں، جال میں پھنسے ہوئے ہیں، پنجروں میں بند ہیں، اور وہی بات کہہ رہے ہیں کہ شکاری کے جال میں نہ پھنسنا، شکاری کے لالچ میں نہ آنا۔ تو علم تو دیا تھا لیکن یہ علم زبان تک محدود تھا، وہ رٹا رٹایا علم تھا، لہٰذا وہ علم فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ یہ کہتے رہے کہ جال میں نہ پھنسنا اور جال میں پھنس گئے، یہ کہتے رہے کہ لالچ میں نہ آنا اور لالچ میں آ گئے، یہ کہتے رہے کہ دھوکہ نہ کھانا اور دھوکہ کھا گئے۔ بس بالکل اسی طرح اگر کسی نے یہ علم تو حاصل کر لیا، یعنی اس کو یہ تو معلوم ہو گیا، کون سا علم؟ وہ علم کہ جو اسے یہ بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر، مرضی کے ساتھ راستہ کیسے طے کیا جائے۔ یہ ہے وہ علم، کیسے راستہ طے کیا جائے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ علم تو معلوم ہو اور اس علم کو صرف زبان تک محدود رکھے اور رٹتا رہے، دن رات رٹتا رہے کہ میں ایک خالق کا ماننے والا ہوں، ایک آخرت ہے، اس نے جنت اور دوزخ بنائے ہیں، وہ ملائکہ کا خالق ہے، وہ انبیاء کا خالق ہے، وہ جنات کا خالق ہے، وہ دریاؤں کا خالق ہے، اس کا غضب
ہر انسان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیتا ہے، خسارہ اٹھائے گا جو اس کے غضب کا شکار ہو گیا، اور راحت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی اس کو راحت اور آرام ملے گا جو اس کو راضی کر لے۔ یہ ساری باتیں کہتا رہے اور چلتا رہے اس راستے پر کہ جس کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں، چلتا رہے اس راستے پر جو اس کے نافرمانوں کا راستہ ہے، تو یہ اس کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اب اس علم کے مطابق کیسے عمل کرے انسان، اس کے لیے اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا کہ جنہوں نے ہمیں آ کر بتایا، تعلیم دی۔ وہ سہارا لوں میں یہاں پر ایک مثال کا کہ ایک بستی کے اندر سب لوگ بیمار ہو گئے، تمام لوگ بیمار، جوان بیمار، بوڑھے بیمار، بچے بیمار، خواتین بیمار، مرد بیمار، عورتیں بیمار، کسان بیمار، مزدور بیمار، تاجر بیمار، سب بیمار۔ الگ الگ طرح کے امراض ہیں، کوئی جگر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، کسی کو اسکن کی مختلف قسم کی جلد کی بیماریاں ہو گئی ہیں، کسی کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، کوئی دل کا مریض ہو گیا۔ الگ الگ طرح کی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں میں سب مبتلا ہیں، پوری کی پوری بستی بیمار ہے۔ بستی والے یاد کرتے ہیں بزرگ، کبھی ہماری بستی بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، یہاں پر بھی کبھی صحت تھی، خوشحالی تھی، یہاں سب کچھ تھا، مگر آج دیکھو ہر طرف بیماری ہے، ہر طرف بیماری ہے۔ بادشاہ کو علم ہوتا ہے اس بستی کے بارے میں کہ اس بستی کے سارے لوگ بیمار ہو گئے ہیں، سخت اذیت میں ہیں، تو بادشاہ اپنے شاہی طبیب کو وہاں بھیجتا ہے کہ آپ جائیے اور ان سب کا علاج کیجئے۔ شاہی طبیب وہاں آتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے شاہی طبیب کو بھیجا۔ اور جب شاہی طبیب آتا ہے تو سب اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، کتنے نورانی چہرے والا ہے، کتنا اچھا اس نے لباس پہنا ہے، کیسی علم کی ہیبت ہے جو اس کی شخصیت سے ظاہر ہو رہی ہے، یقیناً یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ طبیب حاذق ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ سب اس سے خوش ہو جاتے ہیں، احترام میں کوئی جھکتا ہے، کوئی اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی اس کو دعا دے رہا ہے، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا رکو، ٹھہرو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ غذا کون سی استعمال کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ تم پانی کون سا پیتے ہو؟ کہا ہم یہ والا پانی پیتے ہیں۔ تو طبیب بہت جلدی سمجھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ طبیب حاذق ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے ان کی بیماری کیا ہے۔ یہ ساری بیماریاں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ جو غذائیں یہ کھا رہے ہیں وہ غذائیں ناقص ہیں، جو پانی یہ پی رہے ہیں وہ پانی گندا ہے، جس آب و ہوا میں رہ رہے ہیں وہ آب و ہوا خراب ہے، آلودگی ہے اس کے اندر، اور جو ان کے گھر ہیں، گھروں کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ صفائی نہیں رکھی انہوں نے، اس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئے۔ تو اب طبیب نے سب کو جمع کیا کہ سب جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد اس نے ایک تقریر کی، اس نے ایک گفتگو کی، اس نے کہا مجھے تمہاری بیماری کا علم ہو گیا ہے، میں تم سب کو دوا دوں گا، نسخہ بتاؤں گا، تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ دیکھو، ایک تو اپنے گھروں کی صفائی رکھنا، اپنی گلیوں کو صاف رکھنا، یا آلودہ پانی نہ پینا بلکہ پانی کو ابال کر، پانی کو چھان کر پینا۔ پھر یہ جو نالیاں ہیں ان کو کھولو، یہ پانی بہنے لگے تاکہ یہ جو آلودگی فضا کے اندر آ گئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ ساری باتیں اس نے کہیں، اور جیسے جیسے یہ باتیں بتاتا گیا ان کی تعریف بڑھتی گئی، کتنا اچھا طبیب ہے، کیسا اچھا نسخہ بتا رہا ہے، کتنی اچھی اس کی تشخیص ہے، کیسی اچھی گفتگو کرتا ہے، کتنا شیریں کلام ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اب تم نے میری باتوں کو سن لیا، جاؤ اب اس کے اوپر عمل کرو۔ مگر ان میں سے کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ، جب اس نے بہت کہا تو یہ چلے، مگر ویسی ہی غلاظت کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، طبیب کی تعریف کر رہے ہیں، ویسے ہی آب و ہوا پرانی ہے، طبیب کی تعریف کر رہے ہیں، وہی سارے مرض لیے ہوئے ہیں، وہی ساری باتیں، طبیب نے نسخہ بڑا اچھا بتایا، اس نسخے کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ اچھا پانی پینا، صاف غذا کھانا، آب و ہوا کو پاکیزہ رکھنا، یہ ساری باتیں زبان سے دہرا رہے ہیں، مگر جو طبیب نے کہا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ تو طبیب نے عاجز آ کے کہا ان کی بیماری کبھی دور نہیں ہو سکتی، میں تو سمجھتا تھا ان کا پیٹ خراب ہے، ان کا جسم خراب ہے، مگر اب پتہ چلا کہ ان کا تو دماغ بھی خراب ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں، کیا میری تعریف کرنے سے ان کو خالی فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ انہیں فائدہ اس وقت تک نہیں حاصل ہوگا جب تک یہ نسخے کے اوپر عمل نہ کریں۔ نسخے پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، پرہیز کرنے کو تیار نہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ
بہت اچھا طبیب ہے، کہتے ہیں کہ بہت لاجواب انسان ہے۔ تو بالکل یہی مسئلہ ہے کہ جب انسانیت بالکل بیماری میں مبتلا تھی، اتنی بیمار کہ ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، گمراہی کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، تلواریں نیام سے نکلی ہوئی تھیں، خونریزی کا دورہ تھا، جو جتنا بڑا قاتل ہو اس کو اتنا زیادہ احترام کیا جا رہا تھا، ذرا سی بات کے اوپر تلواریں کھینچتی تھیں اور پھر نسلاً بعد نسلاً خون بہتا رہتا تھا، انسانیت تڑپ رہی تھی، کرب میں مبتلا تھی، ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت جو سب کا بادشاہ ہے، مالک الملوک، اس اللہ نے، اس مالک نے، اس خالق نے، اس رازق نے، اس ہدایت دینے والے نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ جو طبیب حاذق بن کے آئے کہ جائیں اور اس دنیا میں ان لوگوں کو نجات عطا کریں۔ نجات عطا کی، اور جب یہ دور آیا، دور پیغمبر، تو سب سے زیادہ تاریکی، سب سے زیادہ بیماریاں تھیں۔ اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں پیغمبر اکرم کو بھیجا گیا، نبی کریم آئے، آپ نے آ کر دعوت دی سب کو کہ میں تمہارا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین نے تعارف کرایا ہے، اگر اس کے مطابق دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں کہ طبیب کیسا طبیب؟ وہ طبیب نہیں جو کہیں بیٹھ جائے کسی ہاسپٹل کے اندر جا کے، یا کوئی اپنا ہیلتھ سینٹر کھول کر اور انتظار کرتا رہے کہ لوگ آئیں، بلکہ وہ طبیب جو خود ہر ایک کے دروازے پر جا کے دستک دے، علاج کرا لو، علاج کرا لو، علاج کرا لو۔ ایسے طبیب کی صورت میں پیغمبر اکرم کو بھیجا، اور لوگ خوش ہوئے۔ کچھ دیر کے لیے پریشانی ہوئی، اس کے بعد لوگ خوش ہوئے، پھر آئے پیغمبر کے پاس جمع ہوئے، ہم اپنا علاج کرائیں گے، علاج کرائیں گے۔ علاج ہوا، مگر آج کی صورتحال بالکل اس بستی والوں جیسی ہے کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ نبی کے دیے ہوئے نسخے یعنی قرآن کریم کو خوب تلاوت کر رہے ہیں، دعاؤں کو خوب پڑھ رہے ہیں، نبی کی احادیث خوب ان کی زبان پر ہیں، مگر جو نسخہ انہوں نے نجات کا بتایا، جو پرہیز انہوں نے بتایا، نہ اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ دوا کھانے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ پرہیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بس یہ سمجھ لیا گیا کہ ہاں اس جو نبی نے بتایا ہے اس کو دہراتے رہو، اس کو یاد کراتے رہو ایک دوسرے کو، یعنی بالکل ایسا کہ روشنی لے کر کھڑے رہو مگر اس روشنی میں قدم نہ بڑھاؤ، نسخہ لے کر کھڑے رہو مگر اس نسخے کو استعمال مت کرو، تلاوتیں کرتے رہو مگر تلاوت جس ہدایت تک لے جانا چاہتی ہے اس ہدایت تک مت جاؤ۔ نتیجہ وہی ہے کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو مالک کی مرضی کو معلوم کرنا اور پھر اس مرضی کے مطابق عمل کرنا۔ اب فائدہ کب حاصل ہوگا؟ کہ جب یہ طے کر لے انسان کہ مجھے چلنا ہے اسی راہ پر جو مالک نے بتائی ہے، جو اس کے رہبروں نے جس کی ہدایت کی ہے۔ اچھا، ہم اس راہ پر چلنا چاہتے ہیں، مگر اس راہ پر چلنے کے لیے مجھے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے جو میری پسندیدہ ہیں۔ کہا ہاں، علم کے بعد عمل اسی چیز کا نام ہے کہ تمہیں کتنی ہی پسندیدہ ہے، اگر تمہارے مالک کو ناپسند ہے تو اس چیز کو چھوڑ دو۔ تمہیں کتنی ہی ناپسند ہے مگر تمہارے مالک کو پسند ہے، اس کو اختیار کر لو۔ تمہیں کتنا ہی فائدہ نظر آ رہا ہے مگر اس نے روک دیا، لہذا اس فائدے پر خاک ڈال دو۔ تمہیں کتنا ہی نقصان نظر آ رہا ہے مگر اس نے کہہ دیا تو اس نقصان کو برداشت کرنے کے باوجود اسی راہ پر چلو۔ یہ ہے وہ راہ جو انسان کو عزت دلانے والی ہے، جو آگے بڑھانے والی ہے، اور یہی اصل میں اسلام کا صحیح تصور عبادت ہے جو آج گم ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی تصور عبادت پر ہم آگے بھی گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ بات واضح ہوتی رہے، مگر اصل مسئلہ وہی۔ اچھا، طبیب، اب یہاں پہ آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پیغمبر اکرم طبیب بن کے آئے، طبیب حاذق، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو نسخہ کیمیا لے کر آئے، لیکن
ہمیں تو یہ نظر آتا ہے۔ اب دشمنان اسلام کی طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ اعتراض کہ صاحب اگر پیغمبر طبیب ہیں تو پھر یہ تاریخ میں علی کی ذوالفقار کیا ہے، یہ تلوار کیا ہے جو ہمیں بار بار نظر آتی ہے۔ تو دیکھیے طبیب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ گئے ایک طبیب کے پاس، بتایا بیماری، اس نے نبض دیکھی، کچھ ٹیسٹ کرائے، آنکھیں دیکھی، ٹارچ کا منہ کھولیے، منہ دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کچھ دوائیں دے دی، کہنے لگے یہ دوائیں کھائیے گا اور یہ چیزیں کچھ دن استعمال نہ کیجیے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے بالکل۔ لیکن اس کے برعکس آپ گئے، آپ نے کہا ذرا میری انگلی میں دیکھیے کیا ہو گیا ہے، اس نے انگلی میں دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ارے یہ تو گینگرین ہو گیا ہے، یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے ریفر کر دیا سرجن کی طرف، کہا کہ آپ سرجن کے پاس جائیے اور فوراً چلے جائیے، اس لیے کہ جتنا جتنا یہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا، ابھی تو یہ ایک انگلی بیکار ہوئی ہے، اگر یہ بیماری آگے بڑھی تو آپ کا پورا ہاتھ بیکار ہو جائے گا اور پھر پورے جسم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سرجن کے پاس گیا، سرجن نے دیکھا، اس نے کہا بھائی تمہارے جسم کو بچانے کے لیے اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا، یہ انگلی کٹے گی تو تمہارا ہاتھ محفوظ رہ سکتا ہے، اور اگر کچھ دیر کی تو پھر انگلی نہیں ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی عمل جراحت ہو، یہ انگلی کٹے تاکہ تمہارا جسم محفوظ رہ سکے۔ بس عزیزو، اگر یہ مثال واضح ہو گئی ہو تو اب سمجھ لیجئے، معاشرے کے اندر کچھ ایسے بیمار پائے جاتے ہیں کہ جن کا علاج دوا سے ممکن ہے، کچھ ایسے مریض پائے جاتے ہیں کہ وہ اگر معاشرے کے اندر رہیں تو آہستہ آہستہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جیسے ایک سرجن انگلی کو کاٹ کے الگ کر دیتا ہے، ایک باغباں ان شاخوں کو کاٹ دیتا ہے جو درخت کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹ پیدا کریں، ایک کسان ان پودوں کو اکھاڑ دیتا ہے جو فصل میں رکاوٹ پیدا کریں، اسی طرح مولا کائنات کی ذوالفقار ہے، اسی طرح اسلام کی تلوار ہے کہ جب پورے معاشرے کو خطرہ لاحق ہو جائے تو جیسے بدن سے بعض اعضاء کا کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، ایسے ہی معاشرے سے کچھ فاسد لوگوں کو الگ کرنا تاکہ پورا معاشرہ اور پورا سماج محفوظ رہ سکے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ مولا کائنات کی ذوالفقار نہیں ہے، یہ ایک سرجن کا آلہ جراحت ہے جو علاج کرے گا تاکہ پورا معاشرہ محفوظ ہو سکے۔ اسی لیے اس تلوار کا چلنا عبادت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے وزنی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی ایسی تلوار نہیں ہے جو جنگ میں چلنے والی تلوار، بلکہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی مرضی سے اللہ کے بندوں پر ایک مزید احسان اور مہربانی کہ ایسے بندے جو شیطان کے نمائندے بن چکے ہوں، جو پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہوں، تو اب جیسے پولیس کا محکمہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے، ہر ملک اور ہر قانون اور ہر معاشرے کے اندر ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ محکمہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ اگر کوئی کرمنل معاشرے کے اندر ہے جو 100 لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس ایک کو الگ کر کے جیل میں ڈال دو تاکہ باقی لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی ایسا قاتل ہے کہ جو مسلسل ایک کے بعد ایک قتل کیے جا رہا ہے، تو لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اس کو گرفتار کرو، عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے تاکہ باقی لوگ محفوظ رہیں۔ یہی نظام ہے جو دیا گیا، روشنی لینی ہے، جس کو روشنی مل گئی اس نے اسلام کو پا لیا، جس نے اسلام کو تھام لیا وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کا لباس غیر مسلموں جیسا نظر بھی آ رہا ہو، لیکن اگر اندر روشنی پہنچ چکی ہے، اگر اندر روشنی پہنچ چکی ہے تو لازم نہیں، جو میں نے بات عرض کی کہ حلیوں سے کسی کو نہ پہچانیے گا، آپ حلیے سے اندازہ نہ لگائیں، لباس سے اندازہ نہ لگائیں، یہ روشنی کا نام ہے کہ جس تک بھی یہ روشنی پہنچ جائے۔ پھر کوئی سی زبان بولنے والا ہو، کوئی سے علاقے میں رہنے والا ہو، کسی ماں باپ کا بیٹا ہو، بس یہ روشنی ملے گی تو پھر وہ آگے بڑھے گا،
اور جیسے ہی یہ روشنی ملے گی تو پھر وہ اس روشنی کو پھیلانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ آنے والا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، مولا میں نے اسلام کی روشنی کو پا لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں تحقیق کر کے، مگر میرے والدین وہ اسلام نہیں لائے، وہ اپنے پرانے مذہب پر باقی ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھوں؟ مجھے انہی کے پاس رہنا پڑتا ہے، انہی کے ساتھ کھانا پڑتا ہے، وہ ضعیف ہیں، اب میرا عقیدہ الگ ہے ان کا الگ، میرا عمل الگ ہے ان کا عمل الگ، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے کہا کہ جب تک وہ تجھے کسی حرام کی دعوت نہ دیں اس وقت تک تو ان کے ساتھ ہی کھانا پینا رکھ سکتا ہے، انہی کے ساتھ رہ، ان کا حق تیرے اوپر ہے اور اس حق کو پہچان۔ اور اب جب وہ حقوق امام نے بتائے تو اسے حیرت ہوئی کہ میں تو دور تاریکی میں بھی جب مجھے ان حقوق سے واقف نہ تھا، یہ کیسے حقوق ہیں جو اسلام نے دیے؟ اور جب اس کے مطابق آ کے اس نے اپنے گھر میں زندگی بسر کرنا شروع کی، والدین نے یہ دیکھا، ارے تم ہماری خدمت کرنے لگے اس انداز سے، پہلے تو نہیں کیا کرتے تھے۔ کہا پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں نے اسلام قبول کیا، اور جو اسلام میں نے قبول کیا اس کی تعلیمات یہ ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت ہوگی، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اب جو اس کا یہ انداز دیکھا، والدین نے کہا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے کہ جس نے راتوں رات تمہیں اتنا تبدیل کر دیا کہ کل تک ہماری آواز نہ سننے والے آج ہماری خدمت میں مصروف ہو، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی اس دین کو اختیار کر لیں۔ تو اسلام کی روشنی جب آئے گی تو وہ روشنی اگر واقعاً اس کو اسلام مل گیا، روشنی پھیلے گی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ قدر و قیمت کسی کی بھی اگر اسلام کی نظر میں ہے، جو بات شروع میں نے عرض کی کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ آپ بازار میں گئے ایک بوٹل لینے کے لیے، وہ بوٹل آپ نے دیکھی، بھائی کتنے کی ہے؟ خالی شیشی چاہیے، کہا صاحب 10 روپے کی ہے۔ 10 روپے کی شیشی آپ نے لی، چلے، تبھی آپ کی نظر دکان پہ پڑی، ارے یہی شیشی یہاں پہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا 100 روپے۔ ارے بھائی یہ شیشی میں 10 روپے کی لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے پاس جو شیشی ہے وہ خالی ہے، اس میں دیکھیے۔ دیکھا تو اس میں دودھ ہے، اسی شیشی کے اندر دودھ آ گیا، اس کی قیمت 100 روپے ہو گئی۔ اور ذرا سا آگے بڑھے، اسی بوٹل کے اندر شہد آ گیا، اس کی قیمت 1000 روپے ہو گئی۔ اور ذرا سا آگے بڑھے، آپ نے دیکھا اسی شیشی کے اندر عطر رکھا ہوا ہے، تو اب اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو شیشی کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے جو کچھ اس کے اندر موجود ہو، اسی طرح انسان کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے جو کچھ اس جسم کے اندر صفات موجود ہوں، اندر کی شخصیت جیسی ہو۔ اس جسم کی قدر و قیمت کسی کو کالی رنگت عطا کی گئی، کسی کو گوری رنگت عطا کی گئی، کوئی کسی علاقے میں پیدا ہوا، کوئی کسی دوسرے علاقے میں پیدا ہوا، عرب ہے، عجم ہے، انگریز ہے، اردو بولنے والے ہیں، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، جناب آدم کی اولاد ہے۔ قدر و قیمت ہے، جیسے جیسے شیشی کے اندر بھری ہوئی شے بدلتی چلی جائے گی، اس کی قیمت کے اعتبار سے شیشی بھی قیمتی ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اتفاق سے آپ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ ایک لیبورٹری کے اندر وہی شیشی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے اس کی کیا قیمت، لے جائیے ایسے ہی اٹھا کے، ہمیں تو اس کو اٹھانے کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ ارے میں نے 10 روپے کی لی، وہاں 100 روپے کی تھی، اس کے بعد 1000 کی دیکھی، اس کے بعد اور زیادہ قیمت کی دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، لے جائیے اٹھا کر۔ آخر ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے اندر ایک پیشنٹ یورین کا سیمپل لایا تھا ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو اب اس کا ٹیسٹ تو ہو گیا، یہ شیشی اب کس کام کی؟ اس کے اندر نجاست تھی۔ تو بس یہ دیکھا آپ نے کہ ایک اس کی اصل قیمت ہے، اصل قیمت سے بھی وہ گھٹ گئی جب اس کے اندر نجاست آ گئی، اصل قیمت سے وہ بڑھتی چلی گئی جیسے جیسے اس کے اندر کی شے تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح سب جناب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اگر اندر کی شخصیت یعنی انسانی صفات بڑھتی چلی جائیں گی تو قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ کوئی 9 درجے کا ایمان والا ہوگا، کوئی 10 درجے کا ایمان والا ہوگا، کوئی
اس سے بھی بلند ہوگا، درجہ بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے اندر کی شخصیت اور اندر کی صفات بڑھتی چلی جائیں۔ اور پھر کوئی ایسا بھی ہوگا کہ قرآن کریم آواز دے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا، لیکن جب یہ گرنے پہ آیا تو پست ہوا، وہاں بوٹل کے اندر یورین آ گیا تو اس کی قیمت اصل سے بھی گھٹ گئی، اب وہ بالکل بے قیمتی ہو گئی، اس کو پھینکنا پڑے گا۔ یہاں اگر شخصیت گھٹ گئی اور بالکل پست ہو گئے تو اب کہنا پڑے گا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کو انسان نہ سمجھنا، یہ چوپائے ہیں چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر، چوپایوں سے بھی بدتر۔ یہ چوپایوں سے بدتر کیوں کہا؟ اس لیے کہ حیوان چوپائے یہ اپنی پرہیزگاری پر قائم ہیں، شیر کے آگے گھاس ڈال دیجئے بھوکا مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا، بکری کے آگے چکن فرائی کر کے رکھ دیجئے بھوکی مر جائے گی مگر وہ نہیں کھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی پرہیزگاری پر قائم ہیں۔ یہ انسان اگر پست ہونے پر آئے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اندر کی شخصیت جتنی قیمتی ہوتی چلی جائے اتنا یہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام کی روشنی اگر مل گئی تو پہلی چیز اسلام کے لیے کس کے پاس اسلام ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ کس چیز کا علم؟ مجھے بھیجا کس نے، اس دنیا میں خلق کس نے کیا، خالق کون ہے، وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل ہو جانا کافی نہیں، اس کے بعد اس علم کے اوپر عمل، کہ اب روشنی ملی ہے تو منزل کی طرف رواں ہو جاؤ، قدم بڑھاؤ۔ یہ قدم بڑھانا یہ اس کو منزل کے قریب کرے گا۔ اب دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل کس قسم کا عمل ہے، عمل کا مطلب کیا، یعنی کیا ہم سے چاہتا ہے، وہ اس نے بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا مگر اے جنات اور انسان ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، اسلام کا تصور عبادت کیا ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اگر عبادت کی معرفت حاصل ہو گئی اور یہ پتہ چل گیا کہ عبادت کس شے کا نام ہے تو یہ اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر مقصد کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر علم نہ ہو، علم کے ساتھ عمل نہ ہو، مقصد واضح نہ ہو اور مقصد تک پہنچنے کی، اسے حاصل کرنے کی اس کے اندر تڑپ نہ پائی جاتی ہو، ایک آگ نہ ہو، تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کسان اگر فصلوں کی طرف متوجہ نہ ہو، فصلیں سوکھ جائیں گی۔ اگر جانوروں سے ان کی حفاظت نہ کرے، جانور ان فصلوں کو رون ڈالیں گے۔ اسی طرح ایک مسلمان اگر خود مسلمان ہے، اپنی نسلوں کی فکر نہ کرے، اپنے خاندان والوں کی فکر نہ کرے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر نہ کرے، تو پھر بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے خزاں، ہر طرف خزاں اور بس ایک پھول ہے جو کھلا ہوا ہے۔ لہٰذا ہر طرف گلشن بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ روشنی آئی ہے تو اب اس روشنی کو پھیلانا ہے، اور یہی کام ہے جو ائمہ ہدیٰ ہمیشہ کرتے رہے، یہی کام ہے جو سرکار سید الشہداء کرنے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں۔ وطن کا چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کیسے وطن چھوڑا، کیسے وطن چھوڑا۔ روایات بتاتی ہیں آسان نہیں تھا۔ جب رسول اللہ کو وطن چھوڑنا تھا، پیغمبر اکرم نے جب ہجرت کی تھی، مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اسی مکے کا فاتح بنا کر پلٹائیں گے، آپ واپس آئیں گے فاتح مکہ پلٹ کر۔ مگر یہ چند دنوں کا فراق وطن سے تھا جو نبی کریم کو رلا رہا تھا۔ پھر وہ نواسا جسے معلوم ہے کہ اب پلٹ کے نہیں آنا، جسے معلوم ہے کہ اب یہ وطن ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے۔ کون سا وطن چھوٹ رہا ہے؟ جہاں نانا کا روزہ ہے، جہاں اماں کی قبر ہے، جہاں بھائی کا مزار ہے۔ کون سا وطن چھوٹ رہا ہے؟ جہاں حسین کا بچپنا گزرا ہے۔ یہ وہی وطن ہے کہ جس کی گلیوں میں کبھی نانا نے دوش پر سوار کیا ہے، کبھی مسجد میں سجدے کو طول دیا ہے۔ یہ وہی وطن ہے کہ جس کا ذرہ ذرہ حسین کا دامن کھینچ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کی روشنی کو پھیلانا ہے، چونکہ لوگوں کو
بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، لہٰذا وطن کا چھوڑنا، اس قربانی کو دینے کے لیے سید الشہداء آمادہ ہیں۔ جس طرح ہر طرف شور ہے کہ حسین واقعی چلے جائیں گے، کیا روح مدینہ رخصت ہو جائے گی؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ حسین کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ نواسہ نانا کی قبر پہ آخری رخصت ہو گیا ہے۔ ہاں، کبھی یہ ہوتا تھا کہ حسین نانا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاتے تھے، آج نانا موجود نہیں ہے تو نانا کی قبر پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، اے نانا نواسے کا آخری سلام قبول کیجئے، نانا مجھ سے وطن چھڑایا جا رہا ہے، وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے نانا۔ رخصت ہو کے چلے، چند قدم چلے، پھر مڑ کے دیکھا، دوڑ کے پھر واپس گئے، جا کے قبر رسول سے لپٹ گئے، پھر رخصت ہوئے، پھر قبر رسول سے لپٹ گئے، کئی مرتبہ یہی عمل کیا، اور پھر روتی ہوئی آنکھوں سے آگے بڑھے، ماں کی تربت پہ آئے، اماں اے حسین کو چکیاں پیس کر پالنے والی اماں، آپ کا حسین جا رہا ہے۔ اچھا اماں خدا حافظ، چلنے لگے۔ ہاں، تنہا نہیں ہے، عباس جیسا بھائی ساتھ ہے، علی اکبر جیسا فرزند ساتھ ہے، قاسم جیسا بھتیجا، اونو محمد جیسے بھانجے، بھرا ہوا گھر ہے جو لے کر جا رہے ہیں۔ اماں سے رخصت ہوئے، میر انیس نے نقشہ کھینچا، کہتے ہیں کہ جب رخصت ہونے لگے تو آواز آئی، اے حسین میرے عباس سے کہو کہ وہ بھی مجھ سے رخصت ہو لے، وہ بھی اپنی ماں کو آخری سلام کرے۔ عباس آئے، میر انیس نے نقشہ کھینچا کہ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کرے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ قافلہ چلا، جناب زینب نے ساری تیاریاں کی ہیں، رات بھر جاگ کے تیاریاں ہوئی ہیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا گیا، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ وہ تبرکات انبیاء والا صندوق رکھ لینا، نانا کا امامہ رکھ لینا، بابا کی قبر رکھ لینا، علی اصغر کا گہوارہ رکھ لینا۔ اے بی بی ساری تیاریاں کر رہی ہیں، دست ادب جوڑ کے عرض کروں، اے بی بی ہو سکے تو 2-4 کفن بھی ساتھ رکھ لیجئے۔ عجب نہیں کہ زینب جواب دیں، میں غافل نہیں ہوں، مگر مجھے معلوم ہے کربلا میں کفن کام نہ آئے گا، بلکہ جلتی ہوئی ریت پہ میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوگا، نہ بدن پہ لباس ہوگا نہ سر ہوگا، سر نو کے نیزہ پہ چڑھ کے نیزہ پہ چڑھا کے سر کو شام تک لے جایا جائے گا، اور جلتی ہوئی ریتی پہ لاشا بے سر رہ جائے گا۔ ہاں زادارو، یہی تو وجہ ہے کہ جب قافلہ رخصت ہو رہا تھا مدینہ سے تو جناب زینب کی نظر پڑی، دیکھا سید سجاد کا چہرہ متغیر ہے، آواز دی میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، مگر سجاد متوجہ نہ ہوئے۔ زینب نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم سے روح نکل جائے۔ حفاظت امام کے لیے جانتے ہیں کیا کیا؟ اپنے آپ کو کھڑے ہوئے ناقے سے گرا دیا۔ سید سجاد نے دیکھا، دوڑ کے آئے، پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ کہ میرے لال خود کو سنبھالو۔ ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پہ پڑا ہو؟ اے پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو صحیح کیسی مصیبت ہے، انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو تو دفن کر دیا، اور فاطمہ کا لال آغوش رسالت کا پلا ہوا، جلتی ریتی پہ لاشا۔ سیعلم الذین ظلموا